جعلی دوائیوں جعلی ڈگریوں کے بعد اب جعلی آرڈیننس۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان نے جعلی آرڈیننس کو صدر زرداری کے ساتھ باریک واردات قرار دے ڈالا۔ پارٹی کے مرکزی رہنما چودھری منظور احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پلوشا خان نے کہا، صدر مملکت کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ گزشتہ روز صدر کے نام سے آرڈیننس جاری ہوا اور انہیں خبر ہی نہیں۔ حکومت کو مشورہ ہے ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان ایسی غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو بھی ایسی غلطی کر رہا ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں۔ جعلی آرڈیننس کی فیکٹری کو بند کیا جائے۔ چودھری منظور احمد نے گفتگو کرتے ہوئے پی آئی اے کی نشکاری کو عوام کے حقوق پر ڈاکہ قرار دے دیا۔ اشیاء کی سمگلنگ، غیر قانونی تجارت میں ملوث افراد کے خلاف گرد گھیرا تنگ۔ ایف بی آر کا سمگلنگ اور غیر قانونی تجارت روکنے کے لیے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے قیام کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی تجارت اور سمگلنگ میں ملوث افراد کو گرفت میں لیا جائے گا۔ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے قائم چیک پوسٹوں کو ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن میں تبدیل کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا، ایف بی آر نے حکومت سے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے قیام کے لیے 10 ارب روپے مانگ لیے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی خطے کے امن اور پاکستان کے آبی حقوق کے لیے سنگین خطرہ۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال کی زیر صدارت ٹاسک فورس برائے نیشنل واٹر سیکیورٹی کا پہلا اجلاس۔ احسن اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا، واٹر سیکیورٹی ملکی بقا اور خود مختاری کی بنیاد ہے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان نیشنل واٹر پالیسی پر مکمل ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی کی وزارت آبی وسائل کے تحت خصوصی ورکنگ گروپ بنانے اور سفارشات پلاننگ کمیشن کو پیش کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر آبی وسائل میاں محمد معین وٹو بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایلیا بطول۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم نیوز۔